ہم بات کریں گے مصطفیٰ عامر کی والدہ سے کہ جو اب تک تفتیش چل رہی ہے اس سے یہ مطمئن ہے، کیونکہ مختلف ماہرین کی جانب سے بھی جو ہے کافی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تفتیش میں شواہد کی کمی ہے، جیسا کہ جو اے وی سی سی کا جو اغوا کا کیس ہے اس میں ابھی تک جو ہے پولیس ٹریس نہیں کر پائی کہ وہ جو اغوا کی تاوان کے لیے کال جو آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی یا کس نے کی تھی۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کافی روز گزر گئے ہیں اور پولیس اب تک جو ہے اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکی، نہ ہی کسی کو جو ہے یہ پتہ لگا سکی ہے کہ وہ کال کس نے کی تھی۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے مصطفیٰ عامر کی والدہ سے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے یہ تو کنفیس کر لیا ہے کہ اس نے یہ کیا، شراز نے اس کا آئی وٹنس ہے، ملازموں کے آج بیان ہو گئے، بٹ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا ابھی تک کہ اس نے میرے بچے کے ساتھ اتنا ظلم کیا کیوں۔ تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ پولیس اس سے سوال کرے کہ ایسا کیا کیا اس ایک بچے نے۔ اس کو بھی لڑکی کی طرح مار پیٹ کے پھینک دیتا کہیں ہاسپٹل کے باہر، میں نہیں نام لیتی اس کا، مارنا ضروری تھا اس طرح سے۔ مطلب میرا اتنا بڑا دکھ زندگی کا دے گیا، اتنا ظلم میرے بچے پہ کر گیا، جس کے بارے میں چیزیں جو ایک ایک کر کے آ رہی ہیں کہ کوائن پہ اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا۔ یہ کس قسم کا انسان تھا، کتنا ظالم انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا جائے اس نے ایسا کیا کیوں، اتنی بے دردی، اتنی اس کے اندر کیا نفرت، کیا چیز تھی، حسد، کیا چیز تھی اس کے اندر، جب اس کو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ ہم سوچتے ہوئے سب کے آنسو نکل آتے ہیں کہ اس مصطفیٰ کے ساتھ ہوا کیا کیا، اور اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اور شراز جو اس کو لڑکی کو تو بچا گیا، روک لیا لڑکی کو کہ مارو مت اور مت مارو، لیکن مصطفیٰ کی دفعہ اس نے نہیں روکا اس کو۔ مصطفیٰ کی دفعہ کیوں نہیں اٹھا وہ؟ یہ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں کیا اس نے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک گزشتہ روز ایک بیان آیا تھا کہ ایک اے ایس آئی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو ارمغان کو سپورٹ کرتا تھا، اور اس لڑکی پر جب ارمغان نے تشدد کیا تو اسی اے ایس آئی کو بلایا اور کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کا نہ کوئی میڈیکل ہونے دیا، نہ کوئی کیس رپورٹ ہوا۔ تو ارمغان کون تھا؟ مطلب اس کے پیچھے پولیس بھی اسے سپورٹ کر رہی تھی، افسر بھی اسے سپورٹ کر رہے تھے، علاقے والے بھی اس سے پریشان تھے، اور اسے کھلی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ جو ظلم کرتا رہے وہ اسے جو ہے وہ کر سکتا تھا۔ جی یہ تو سوالیہ نشان جو ہے وہ پولیس کے لیے ہے۔ اس کا جواب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس علاقے میں رہ کے کیا کیا کرتا تھا، اس کی چیزیں کیا کیا، کون کون اس کے کنٹرول میں تھا۔ مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ میری ایف آئی آر پہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، اور جو آپ کے سامنے میں اور میرا بچہ اور ہماری فیملی سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ تو اب جا کے چیزیں کچھ ہمارے کنٹرول میں ہمارے حق میں آئی ہیں، ہمارے حق میں ہونا شروع ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ تو مل ہی نہیں رہا تھا، 45 دن تک مصطفیٰ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 6 جنوری سے لے کے 12 فیبروری تک تو مصطفیٰ کی کوئی سراغ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہو اس کا تو جواب انتظامیہ دینا کہ ایسا کیا تھا کہ سب اس کے کنٹرول میں تھے، سب اس کے اشاروں پہ تھے کہ ایک لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے، ایک وکٹم ہے، ہاسپٹل والے 15 کو فون کر کے بلا رہے ہیں، اور مطلب پھر اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، تو میری سنوائی کہاں ہونی تھی۔ اس طرح کے کئی اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں ہوتے رہے ہوں، لیکن وہ منظر عام پر نہ آئے ہوں۔ تو علاقے والے بھی جو ہے اب سامنے آ رہے ہیں کھل کے کہ وہ کمپلینز بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ بتائے گا کہ اب تک جو آپ کے وکیل سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، جو تفتیشی افسر تفتیش کر رہے ہیں، تو وہ کامیاب ہو پائیں گے کہ اس اغوا کا جو دفعہ ہے اس کو بھی اسی طرح آگے لے کے چلیں؟ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کال ارمغان نے ہی کی تھی، تو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اغوا کا کیس ہے؟ کیونکہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ خود چل کے آیا تھا ارمغان کے گھر پہ۔ تو اس پر کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ جی اغوا کے کیس کے بعد جو ہے یہ قتل کا کیس بن گیا۔ یہ اغوا کے کیس پہ کیوں آپ لوگ اٹکے ہوئے ہیں؟ یہ تو اب 302 کا کیس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مصطفیٰ خود چل کے گیا اپنے پیروں پہ، تو کیا وہ اپنے پیروں پہ واپس آیا ہے؟ اس آدمی کا گھر ایک جیل سے کم ہے
جہاں کے جس کی دہلیز کے اندر پیر رکھتے ہی آپ اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہو کہ وہ اپنے موبائل سے دروازہ کھولے گا تو کھلے گا یا اپنے تھم امپریشن سے دروازہ کھولے گا تو کھلے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے دہلیز کے اندر پیر رکھ دیا, اس کے بعد کیا مصطفیٰ اپنے پیروں میں واپس آیا ہے باہر؟ تو وہ کیا تھا جب تک اس کو مار نہیں دیا میرے بچے کو؟ کیا یہ اس کے پاس سے ہٹا تھا؟ یرغمال ہی تھا نا اس کے پاس ڈیٹینڈ ہی تھا نا, اندر بند ہی تھا نا. کون سا مار کے اس کو اس نے گیٹ کے باہر پھینک دیا ہو؟ اسی کی گاڑی میں, بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں, اسی کالے شیشوں کی گاڑی میں, جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو ڈھونڈ نہیں رہے تھے. اس کو کہاں سے کہاں لے گیا میرے بچے کو؟ تو یہ تو کڈنیپنگ کا کیس سے بڑھ کر 302 کا کیس بن گیا, قتل کا کیس بن گیا ہے. قتل بھی عام قتل نہیں کہ ایک گولی ماری اور انسان مر گیا ہو. مطلب بروٹلی, مطلب وحشیانہ, حیوانیت, غلاظت, سک مائنڈڈنیس, اس کا دماغ کا گن, جو بھی, یہ ایک قتل ہے. اٹس اے مرڈر کیس ناؤ. اچھا یہ بتائے گا کہ اب آخری آپ جو ہے اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرتی ہیں اور کیا چاہتی ہیں آپ؟ جی اب یہ مطالبہ تو میں ظاہر انصاف کا ہی چاہتی ہوں, اور یہ مطالبہ صرف میرا اکیلے کا نہیں رہ گیا ہے. اب اتنے جس طرح سے جنگل کی آگ کی طرح مصطفیٰ کے ساتھ بے دردی والا قتل جو پھیل گیا ہے, جو اس کے ساتھ ہوا ظلم ہر ایک کے دل و دماغ پہ ایک اپنا امپریشن چھوڑ گیا ہے, تو یہ تو اب عدلیہ پوری عوام کو ہی جواب دہ ہے, پوری پبلک کو ہی جواب دہ ہے. کیونکہ ہم سب میرے انکلوڈنگ می, مطلب مجھے ملا کے ہر کوئی صرف اس جانور کی جو ہے وہ سزا کا انتظار کر رہا ہے. تو اور وہ سب عدلیہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, اسی پہ ہی بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کرے مجھے انصاف ملے, ٹھیک ہے, تو میں اللہ میاں سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے, آگے بھی ان انصاف کرنے والوں کو جس اختیارات جس کو دیے ہیں وہ اس کو مجھے انصاف دلا سکے. اچھا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی آپ کو کالز وغیرہ تو نہیں آ رہی کوئی پریشر کے لیے, یا کوئی آپ کو کوئی آفر کی گئی ہو, یا اس کیس کے سیٹلمنٹ کی کوئی بات کی گئی ہو, کچھ بھی اس طرح کا کوئی ہے ایسی؟ نہیں, مجھے ایسی کوئی کال نہیں آئی, بالکل نہیں. کسی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا آپ سے؟ نہیں. بہت شکریہ. مصطفیٰ عامر کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام تر صورتحال سامنے ہے. جو ارمغان نے کیا وہ جو ہے ایک بے ایمانہ اور وحشیانہ جو ہے انداز میں اس نے قتل کیا, اور 302 کا کیس یہ ہے, اس کے تمام تر شواہد سامنے ہیں. اور یہی اپیل کرتی ہیں اعلیٰ حکام سے کہ اس کیس کو جو ہے انجام تک پہنچایا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ملزم ارمغان کو جو ہے اسی طرح سخت سزا دی جائے جو اس نے یہ واردات کی, جو قتل کیا, اسے بھی ایسی سزا ملے کہ ایک جو لوگ جن کی نظریں اس کیس پر, ان کو بھی پتہ چلے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا قانون انصاف فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی بہترین فیصلہ کیا گیا ہے.